بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی جناب حضرت عبد المطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جناب عبد المطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ دوستو، آپ کا اسم گرامی عامر یا شیبہ اور لقب عبد المطلب تھا۔ جناب کی کنیت ابو حارث اور ابو بطحہ ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عمر اور ان کا لقب ہاشم اور ان کی کنیت ابو اسد تھی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیشانی کے چند بال سفید تھے، اسی لیے آپ کو شیبہ یعنی بوڑھا یا بڑھاپے والا نام پڑ گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نیک کاموں میں سبقت لے جاتے تھے، اسی لیے شیبۃ الحمد کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ اور بعض کے نزدیک عرب کے لوگ آپ کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ نام مشہور ہو گیا تھا۔ چونکہ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، سب سے بڑے کا نام ہاشم اور چھوٹے کا نام مطلب تھا۔ ہاشم بن عبد مناف کا ذکر گزشتہ ویڈیو میں تفصیل سے کر دیا گیا ہے، جس میں ہاشم کی شادی، تجارت اور بیٹے کی پیدائش کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دوستو، شیبہ یعنی حضرت عبد المطلب کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ 7-8 برس تک اپنی والدہ جناب سلمہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہی قیام پذیر رہے۔ عرب میں شاہ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی کی تربیت لازمی جز تھی۔ شروع میں ہی ان چیزوں کا رواج پیدا ہو جاتا اور مزاج پیدا کر دیا جاتا تھا۔ شیبہ بھی بچپنے میں تیر اندازی کی مشق کیا کرتے تھے۔ اتفاقاً بنو حارث بن عبد مناف کا ایک آدمی یثرب سے گزرا۔ اس نے وہاں کم سن بچوں کو نشانہ بازی کرتے دیکھا تو ایک بچہ جب اس کا تیر نشانے پر جا لگتا، وہ بچہ بڑی خوشی اور مسرت اور فخر سے نعرہ لگاتا، انا ابن ہاشم انا ابن سید البطحہ، یعنی میں ہی ہاشم کا فرزند ہوں اور بطحہ کی وادی کے سردار کا بیٹا ہوں۔ دوستو، جب وہ شخص مکہ واپس آیا تو مطلب کے پاس گیا۔ وہ اس وقت ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اس نے کہا، اے ابو الحارث، میری بات توجہ سے سنو۔ میں نے یثرب میں چند لڑکوں کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک ایسا لڑکا تھا کہ جب اس کا تیر نشانے پر لگ جاتا تو وہ اظہار فخر میں کہتا، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحہ کے رئیس کا بیٹا ہوں۔ حارث نے مزید کہا کہ یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ ہاشم کا بیٹا غریب الوطنی کی زندگی بسر کرتا رہے۔ جاؤ اور اسے ضرور اپنے وطن واپس لاؤ تاکہ اپنے خاندان کے بچوں میں پروان چڑھ سکے۔ حضرت مطلب نے کہا، بخدا میں اب اپنے گھر نہیں جاؤں گا جب تک کہ اس بچے کو نہ لے آؤں۔ حارث نے کہا کہ اگر اتنی جلدی جانا چاہتے ہو تو اس سفر کے لیے میں اپنی اونٹنی پیش کرتا ہوں، اسی پر سوار ہو کر چلے جاؤ۔ جناب مطلب اس پر سوار ہوئے، تیزی سے یہ مسافت طے کرتے ہوئے یثرب پہنچے۔ پھر بنو عدی بن نجار کے محلے میں آئے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ قبیلہ کے چوپال میں لڑکے کھیل رہے تھے۔ اس نے اپنے بھتیجے کی شناخت کر کے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ آپ کے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے۔ جناب مطلب جب اس بھتیجے کو لینے کے بارے میں بات کی تو بستی والوں نے کہا کہ اگر تم اسے لینا چاہتے ہو تو ابھی پکڑ لو اور لے جاؤ، مگر اس کی ماں کو اس کی خبر نہ ہونے پائے، کیونکہ اگر اسے اس کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ اسے کبھی نہیں جانے دے گی، اور اگر اس نے جانے سے انکار کر دیا تو پھر ہم بھی اسے لے جانے میں مزاحمت کریں گے، کیونکہ تب یہ ہماری روایات کے خلاف ورزی ہوگی اور ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ جناب مطلب نے شیبہ کو آواز دی اور کہا، اے میرے بھتیجے، میں تمہارا چچا ہوں، تم کو تمہاری قوم کے پاس لے جانے آیا ہوں۔ دوستو، ایک روایت کے مطابق یہ کہہ کر انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور شیبہ شیر کی طرح اچھل کر ناقہ کے پچھلے حصے پر بیٹھ گیا۔ مطلب اسی وقت اپنے بھتیجے کو لے کر مکہ روانہ ہو گئے، مگر صحیح اور اصح قول یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کی بیوہ سلمہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ وہ بچے سمیت ان کے ہمراہ مکہ چلیں تاکہ بچے کی صحیح ماحول میں اور مناسب تربیت اور پرورش ہو سکے۔ سلمہ نے خود تو مکہ آنے سے انکار کیا، لیکن اپنے بیٹے کے مستقبل کی خاطر بچے کو مکہ بھیجنے پر رضامند ہو گئی تھی۔ جناب مطلب نے اپنے بھتیجے شیبہ کو اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھایا اور مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔
بڑے بڑے رئیس اپنی اپنی مجلسیں جمائے بیٹھے تھے۔ جب مطلب پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، اے مطلب، تمہارے پیچھے بیٹھا یہ بچہ کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، یہ میرا غلام ہے۔ گھر پہنچے، بیوی نے بچے کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ یہ میرا غلام ہے۔ کچھ دیر بعد جناب مطلب گھر سے نکل کر بازار آئے، یہاں سے انہوں نے ایک حلہ خریدا اور واپس گھر کو آئے۔ پھر مطلب نے بچے کو نہلایا اور نیا لباس پہنا ڈالا۔ اس کے بعد وہ لڑکا اسی حلہ کو پہنے ہوئے مکہ کی گلیوں کوچوں میں پھرا کرتا تھا۔ پھر سر شام اسے لے کر بنی عبد مناف کی مجلس میں آئے اور لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا غلام نہیں بلکہ میرے بڑے بھائی ہاشم کا لخت جگر ہے۔ ناظرین، شیبہ کو عبد یعنی غلام کہنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبد المطلب مناسب لباس بھی نہیں پہنے ہوئے تھے۔ راستے میں آفتاب کی تمازت سے اور تکلیف بھی اٹھائی تھی، اس لیے تکان کی وجہ سے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ پھر عمر بھر اسی نام سے پکارے جاتے رہے۔ شیبہ جو ان کا اصلی نام تھا، اس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ لوگوں نے شیبہ کو جب غور سے دیکھا تو پہچان لیا اور سب نے کہا، میری جان کی قسم، یہ عمر یعنی ہاشم کا لڑکا ہے۔ اس وقت سے لے کر حضرت شیبہ یعنی کہ عبد المطلب ہمیشہ مکہ میں ہی مقیم رہے، حتیٰ کہ سن بلوغت کو پہنچے اور جوان ہو گئے۔ دوستو، جب عبد المطلب بلوغت کو پہنچی اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل ہوئے تو آپ کے مشفق چچا مطلب نے آپ کے باپ کی جائیداد ان کے حوالے کر دی۔ نیز رفادہ، سقایا وغیرہ کے مناصب جو ہاشم کے سپرد تھے وہ بھی ان کے حوالے کر ڈالے۔ جناب مطلب بن عبد مناف یمن کے ایک تجارتی سفر کے دوران میں یمن میں ایسے بیمار ہوئے کہ پھر جام بھر نہ ہو سکے، انہیں وہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت ہاشم کی وفات کے بعد ان کی جانشینی کا شرف مطلب بن عبد مناف کو ملا اور وہی قریش کے سردار مقرر ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تبرکات مثلاً کمان، نزار کا علم یعنی جھنڈا، خانہ کعبہ کی کنجیاں، یہ سب مطلب کو ملی، اور مطلب کی وفات کے بعد سب کچھ شیبہ یعنی حضرت عبد المطلب کو مل چکا تھا، اور مکہ مکرمہ میں خاندانی قیادت و سیادت کی ذمہ داریاں حضرت عبد المطلب کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ اسی طرح آپ نوجوانی ہی میں سردار قریش تسلیم کر لیے گئے۔ دوستو، تمام قریش میں عبد المطلب سب سے زیادہ خوشرو، سب سے زیادہ بلند ابالا، تحمل مزاج، سخی اور سب سے زیادہ ان مہلکات سے دور رہنے والے شخص تھے جو کسی بھی معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ کبھی ایسا اتفاق نہیں پیش آیا کہ کبھی کسی بادشاہ نے انہیں دیکھ کر ان کی تعظیم و تکریم نہ کی ہو اور ان کی سفارش نہ مانی ہو۔ جب تک زندہ رہے، قریش کی سردار کی حیثیت سے زندہ رہے۔ جب عبد المطلب کو آپ کی جائیداد کے تمام حقوق حاصل ہو چکے تو آپ کے چچا نوفل کو سب جائیداد تقسیم ہوتی نظر آئی تو حسد کی وجہ سے ان سے سقایا کا منصب چھیننے کی کوشش کی اور ان کے مکانات اور ساز و سامان پر قبضہ کر لیا جو سقایا کا فریضہ ادا کرنے کے لیے جناب ہاشم کے پاس ہوا کرتے تھے۔ عبد المطلب نے اپنی قوم کے کئی آدمیوں کے پاس جا کر اس کی شکایت کی اور اپنے چچا کے مقابلے میں مدد مانگی، مگر ان لوگوں نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان نہیں پڑنا چاہتے۔ پھر کسی طرح جناب عبد المطلب نے اپنی حالت اپنی ننہال کو لکھی اور خط میں چند ایسے اشعار بھی لکھے کہ جس میں اپنے چچا نوفل کے ناجائز قبضے کی شکایت تھی۔ چنانچہ اس خط کو موصول ہونے کے بعد ابو سعد نجاری 80 اونٹوں پر سوار لوگوں کے ساتھ یثرب سے روانہ ہو کر مکہ آیا۔ عبد المطلب کو اس کے آنے کی اطلاع ہوئی، وہ اس کے استقبال کے لیے آئے اور انہوں نے اپنے ماموں سے کہا کہ تھوڑا قیام فرما لیجئے۔ ابو سعد نے کہا کہ جب تک نوفل سے میری ملاقات نہ ہو جائے گی میں نیچے نہیں اتروں گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں ابھی اسے قریش کے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا چھوڑ آیا ہوں۔ ابو سعد جب وہاں پہنچے تو نوفل کے سرہانے آ کر کھڑا ہو کر اپنی تلوار نیام سے نکال لی اور پھر نوفل سے کہا، رب کعبہ کی قسم ہے، یا تو میرے بھانجے کو اس کا کنواں واپس دے دے یا میں ابھی اس تلوار سے تیرا کام تمام کر دیتا ہوں۔ دوستو، نوفل نے کہا، رب کعبہ کی قسم، میں نے وہ کنواں اسے واپس دے دیا ہے۔ اس پر ابو سعد نے تمام حاضرین کو گواہ بنایا۔ اس کے بعد ابو سعد نے کہا، اے میرے بھانجے، اب میں تمہارا مہمان ہوں۔ 3 دن اس نے عبد المطلب کے ہاں قیام کیا اور اسی اسنا میں اس نے عمرہ بھی ادا کیا۔
دوستو جب بنو جرہم کو بنو خزاع نے مکہ سے جلا وطن کیا تو انہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر سونے کے جو 2 ہرن آویزاں تھے اور تلواریں، زرہیں اور دیگر قیمتی سامان وہ سب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ پھر اس کو مٹی سے بھر دیا تاکہ بنو خزاع وغیرہ ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ چنانچہ سینکڑوں سال زمزم بند رہا، حتیٰ کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کی یاد اور اس کی اہمیت کو مٹا دیا گیا۔ لوگ مکہ کے دوسرے کنووں سے اپنی ضروریات پوری کرنے لگے تھے۔ امام ابو القاسم لکھتے ہیں کہ بنو جرہم کی بدکاریوں کے نتیجے میں زمزم کا پانی خشک ہو گیا تھا اور اس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محروم کر دیا تھا۔ دوستو جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک روز عبد المطلب حتیم میں سو رہے تھے، کسی نے خواب میں آ کر کہا طیبہ کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا طیبہ کیا ہے؟ تو کہنے والا غائب ہو گیا۔ دوسری رات پھر جب وہ اپنے بستر پر آ کر لیٹے اور آنکھ لگی تو اس شخص نے پھر آ کر کہا کہ برہ کو کھودو۔ آپ نے پوچھا برہ کیا ہے؟ وہ کہنے والا پھر غائب ہو گیا۔ تیسری رات پھر خواب آئی کہ مظنونہ کو کھودو۔ آپ نے پوچھا مظنونہ کیا ہے؟ وہ پھر غائب ہوا، اور جب چوتھی رات آئی اور اپنی خوابگاہ میں وہ تشریف لے گئے اور آرام کرنے کے لیے لیٹے تو آنکھ لگتے ہی آواز آئی کہ زمزم کو کھودو۔ آپ نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ آج اس شخص نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ زمزم تیرے والد بزرگوار کی میراث ہے۔ یہ ایک ایسا چشمہ ہے کہ نہ اس کا پانی ختم ہوتا ہے اور نہ اس کی مرمت کی جاتی ہے۔ اس سے حجاج کرام کو سیراب کیا جاتا ہے۔ پوچھا کہ یہ کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ یہ چونٹیوں کی بستی کے بالکل قریب گوبر اور خون کے درمیان میں ہے، جہاں کالا کوا چونچے مار رہا ہوگا۔ دوستو جب تفصیلات کا علم ہوا تو عبد المطلب نے قریش کو اپنا خواب سنایا اور کہا میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور دوسرے روز آپ اپنے بیٹے حارث، جو کہ اس وقت ان کا یہی ایک بیٹا تھا، کو لے کر بتائی گئی جگہ پر پہنچ گئے۔ دوستو جب آصاف اور نائلہ کے 2 بتوں کے درمیان، جہاں مشرکین ان کے لیے قربانی کے جانور ذبح کیا کرتے تھے، پہنچے تو دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا کوا وہاں چونچے مار رہا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ کھدائی شروع کر ڈالی۔ عبد المطلب کھودتے جاتے ہیں اور حارث بن عبد المطلب مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ تو اس موقع پر جب قریش نے ان کا مذاق اڑایا تو حضرت عبد المطلب نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں 10 بیٹے عطا کیے اور وہ ان کے لیے قوت کا ذریعہ بنے اور دشمن سے مدافعت میں کام آئے تو وہ ایک بیٹا کو کعبہ کے پاس ذبح کر دیں گے۔ دوستو 3 دن کی کھدائی کے بعد وہ زمین کی ایسی تہ تک پہنچ گئے جس سے کامیابی کے امکانات روشن ہوئے۔ آپ نے فرت مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ قریش نے ابتدا میں تو اس کاوش کو صحیح لا حاصل سمجھتے ہوئے کوئی پرواہ نہ کی، لیکن جب کامیابی کے آثار نمایاں ہونے لگے تو انہوں نے جھگڑے کے ساتھ مطالبہ شروع کر دیا کہ چاہے زمزم ہم سب کے باپ کا کنواں ہے، اس لیے ہمیں بھی اس کے کھودنے میں شریک کرو۔ جناب عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ یہ خصوصی انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مجھ پر کیا ہے کہ اس لیے میں اس میں کسی کی شرکت منظور نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو اس کے کھودنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتے۔ جب جھگڑا زیادہ طول پکڑ گیا تو یہ طے پایا کہ دونوں فریق کسی کو اپنا ثالث مقرر کر لیں، جو فیصلہ وہ دے اس پر سب عمل کریں گے۔ جنگ اور خون ریزی سے بچنے کی یہی ایک صورت تھی، چنانچہ بنو سعد بن حزیم کی کاہنہ کو ثالث مقرر کیا گیا۔ چونکہ کاہنہ کا علاقہ دور تھا تو فریقین اپنے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوئے۔ بنو سعد کا قبیلہ شام کی سرحد کے قریب رہائش پذیر تھا۔ راستہ میں چٹیل میدان اور بے آب و گیاہ صحراؤں سے گزرنا پڑتا تھا۔ سفر کے دوران حضرت عبد المطلب کے پانی کا ذخیرہ ختم ہوا۔ جب ہمراہ کی شدید گرمی اور پیاس نے انہیں ستایا تو انہیں اپنی موت یقینی نظر آنے لگی، تو انہوں نے دوسرے فریق سے پانی طلب کیا اور دوسرے فریق نے صاف انکار کر دیا، اور یہ لوگ شدت پیاس سے نڈھال ہوتے جا رہے تھے اور موت سامنے نظر آنے لگی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے اس صورتحال کے بارے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگے کہ اس موت کی کشمکش میں تو ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آپ ہی کچھ بتائیے۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ سب لوگ اپنی اپنی قبر کا گڑھا کھود لیں۔
جب کوئی دم توڑ دے تو باقی دوست اسے اس کے گڑھے میں دفن کر دیں۔ آخر میں جو آدمی رہ جائے گا اگر اس کو کسی نے دفن نہ کیا تو کوئی حرج نہیں، بجائے اس کے کہ سب کی لاشیں بے گور و کفن پڑی رہیں، اس سے بہتر ہے کہ آخری آدمی تجہیز و تکفین سے محروم رہ جائے۔ دوستو، چنانچہ ہر ایک نے اپنی اپنی قبر کا گڑھا تیار کر لیا اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت عبد المطلب نے پھر کہا کہ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور موت کا انتظار کرنا بھی کوئی جوان مردی نہیں ہے۔ اٹھو، جب تک جسم میں جان ہے قدم آگے بڑھاتے ہیں، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچانے کا کوئی سامان مہیا فرما دے۔ چنانچہ سب نے اپنے اونٹوں پر کجاوے کسے اور ان پر سوار ہوئے۔ جب جناب عبد المطلب نے اپنا اونٹ اٹھایا تو اس کی پاؤں کے نیچے سے چشمہ ابل پڑا۔ پانی ٹھنڈا بھی تھا اور میٹھا بھی۔ سب نے خوب سیر ہو کر پیا اور اپنے مشکیزے بھی بھر لیے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ دوسرے فریق کو بھی کہو کہ وہ بھی اس چشمہ سے جی بھر کر پانی پئیں، برتن بھریں اور اپنی سواریوں کو بھی ان سے پانی پلا لیں۔ بعض دوستوں نے اس پر اپنی ناگواری کا اظہار کیا کہ جب ہم نے ان سے پانی مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا، اب ہم انہیں اپنے پانی سے پینے کی اجازت کیوں دیں؟ تو جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ اگر ہم بھی ایسا ہی کریں تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا۔ آپ نے اپنے مد مقابل فریق کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور اس چشمہ سے سیراب ہو جائیں۔ جب فریق ثانی نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو کہا، عبد المطلب اب آگے جانے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ جب اس نے اس لقو دق صحرا میں تمہارے اونٹ کے پاؤں کی ٹھوکر سے چشمہ جاری کر دیا تو زمزم بھی صرف تمہارا ہے، ہم اس میں حصہ داری کا دعویٰ واپس لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں گروہ واپس آگے تھے۔ محترم دوستو، حضرت عبد المطلب نے جب کھدائی مکمل کی تو بنو جرہم نے جو کچھ اس میں چھپایا تھا، سونے کے 2 ہرن، قیمتی تلواریں اور زریں، سب کچھ برآمد ہوا۔ جب لالچی قوم نے ان چیزوں کو دیکھا تو پھر سے حصے کا مطالبہ کر دیا۔ جھگڑے نے پھر سنگین صورت اختیار کر لی۔ آپ نے کہا، آؤ بذریعہ فال اس کا فیصلہ کریں۔ فال کی یہ صورت تجویز ہوئی کہ 2 حصے کعبہ کے، 2 حصے عبد المطلب کے اور 2 حصے باقی قوم کے۔ دوستو، جب قرہ اندازی کی گئی تو کعبہ کے حصوں کے 2 تیر 2 ہرنوں پر، عبد المطلب کے 2 تیر تلواروں اور زروں پر پڑے اور قوم کے 2 تیر خالی نکلے۔ آپ نے سونے کے ہرنے کو پگھلا کر سونے کے پترے بنوائے اور کعبہ شریف کے دروازے کو سونے کے پتروں سے مرصع کر دیا۔ جناب عبد المطلب نے کنویں کی مکمل کھدائی کے بعد یہ کنواں سب کے لیے وقف کر دیا۔ اب بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مکہ جانے والے حجاج اس سے سیراب ہوتے اور تبرک کے طور پر اس کا پانی اپنے اپنے شہروں، بستیوں اور گھروں میں لے جاتے ہیں۔ اگر یہ ایک اعتبار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانی ہے تو ایک حیثیت سے جناب عبد المطلب کی یادگار بھی ہے۔ دوستو، جناب عبد المطلب اپنے عظیم الشان کارناموں، اپنی بے مثل جود و سخا، اپنی اولو العزمی اور بلند ہمتی اور خصائل حمیدہ کے باعث ساری قوم کی آنکھوں کے تارے، سارے عرب کے لیے وجہ نازش تھے۔ ایک مرتبہ جذام قبیلے کے لوگ حج کے لیے آئے تو ان کا ایک فرد مکہ میں قتل کر دیا گیا تھا۔ انہیں راستوں میں حذافہ بن غانم عددی ملا، انہوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ عبد المطلب ابو لہب کے ساتھ طائف سے واپس آئے تو انہیں اس ماجرے کا پتہ چلا۔ اس وقت ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ عبد المطلب نے بنو جذام سے کہا، تمہیں میری تجارت اور مال کا اندازہ ہے، میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں 20 اوقیہ سونا یا 10 اونٹ یا جس پر تم راضی ہو ادا کر دوں گا، تم حذافہ کو چھوڑ دو، میری یہ چادر تمہارے پاس گروی ہے۔ انہوں نے عبد المطلب کی بات مانتے ہوئے حذافہ کو چھوڑ دیا۔ عبد المطلب حذافہ کو اپنی ساتھ سواری پر بٹھا کر مکہ لے آئے اور اپنا پورا وعدہ کر دیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک کنواں ذوالحرام کے نام سے موسوم تھا، جسے حضرت عبد المطلب نے بڑی کاوشوں سے کھودا تھا۔ آپ کبھی کبھار وہاں جاتے اور چند دن ٹھہرتے تو اس کنویں سے سیراب ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آئے دیکھا کہ بنی کلاب اور بنی رباب کے کچھ لوگ ڈیرے ڈالے پڑے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آباد ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کنویں کے مالک بنی کلاب اور بنی رباب ہیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ یہ کنواں تو میرا ہے، تم یہاں میری اجازت کے بغیر ٹھہر نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنی ملکیت کے دعوے کو دہرایا
اور دونوں طرف سے بات بڑھنے لگی۔ آخر حضرت عبد المطلب نے بات ختم کرنے کے لیے کہا کہ تم جسے چاہو اسے قاضی ٹھہرا لو، میں اس کا فیصلہ تسلیم کروں گا۔ انہوں نے ستی غسانی کا نام لیا جو عرب کا مشہور کاہن تھا۔ دوستو دونوں فریق میں یہ طے پایا کہ ستی غسانی جس کے خلاف فیصلہ دے گا اسے دوسرے فریق کو 100 اونٹ اور سطیح کو 20 اونٹ دینا ہوں گے۔ اس قرارداد کے بعد وہ لوگ حضرت عبد المطلب اپنی 10 ہمراہیوں سمیت ثالث کی طرف چل پڑے۔ اس سفر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا۔ آپ نے قبیلہ بنو کلاب اور بنی گرباب سے پانی مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ اگر تمہیں پانی دینے سے انکار ہے تو میں ضرور پانی تلاش کروں گا اور اپنے ساتھیوں کی جانیں ضائع نہیں ہونے دوں گا، خواہ اس کی تلاش میں میری جان ہی جاتی رہے۔ یہ کہہ کر آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک طرف چل دیے۔ جب کچھ فاصلے پر پہنچے تو ان کی اونٹنی اچانک بیٹھ گئی۔ اونٹنی کی اس طرف بیٹھنے سے کچھ لوگ یہ سمجھے کہ گویا عبد المطلب چل بسے۔ جب لوگ دیکھ بھال کے لیے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اونٹنی ٹھنڈی ریت پر سینہ ٹیکے بیٹھی ہے اور پاس سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ پانی دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی۔ بنو کلاب اور بنو رباب نے بھی مشکیزیں خالی کر لیے تاکہ ٹھنڈا اور تازہ پانی بھر سکیں۔ جناب عبد المطلب کے ساتھیوں نے دیکھا، وہ پانی لینے سے روکنے لگے اور کہا تم نے ہمیں پانی سے انکار کیا، اب ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے۔ جناب عبد المطلب نے انہیں اس بات سے روکا اور کہا کہ ان کو پانی لینے دیں۔ جب سطیح کے ہاں پہنچے تو مختلف طریقوں سے اسے آزمانے کے بعد کہا کہ یہ بتائیے کہ ہمارے درمیان جھگڑا کس بات پر ہے اور پھر اس کا فیصلہ فرما دیجیے۔ دوستو یاد رہے کہ سطیح غسانی نے کہا کہ تم لوگ طائف کے ذوالحرام کنویں کے بارے میں فیصلہ چاہتے ہو تو سنو، وہ کنواں عبد المطلب کا ہے اور تمہارا اس پر کوئی حق نہیں۔ جب سب نے اس فیصلے کو قبول کر لیا تو سطیح نے کہا ایک اور بات کا بھی تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا، لہٰذا 100 اونٹ عبد المطلب کے حوالے کرو اور 20 اونٹ مجھے دے دو۔ انہوں نے اونٹ دونوں کے حوالے کیے اور کنویں سے بے دخل ہونے کا اعلان کر کے واپس چلے گئے۔ جب جناب عبد المطلب پلٹ کر مکہ میں داخل ہوئے تو اعلان کیا کہ اے اہل مکہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں نے یہ نیت کی تھی کہ اگر میرے خلاف فیصلہ ہوا اور مجھے اونٹ دینے پڑے تو مجھے کچھ اونٹ دے کر تاوان میں میرا ہاتھ بٹاؤ گے، لہذا جس نے جتنے اونٹ مجھے دینے کا ارادہ کیا تھا وہ آؤ اور اتنے اونٹ یہاں سے لے جاؤ۔ چنانچہ کچھ لوگ آئے اور کوئی 1، کوئی 2 اور کوئی 3 اونٹ لے گیا، اور جو کچھ اونٹ بچ گئے تو جناب عبد المطلب نے اپنے فرزند ابو طالب سے کہا کہ ان اونٹوں کو لے جاؤ، انہیں ذبح کرو، کوہ ابو قبیس کی چوٹیوں پر ڈال دو تاکہ صحرائی جانور بھی اپنا پیٹ بھر لیں۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کر ڈالا۔ دوستو جناب عبد المطلب کا دستور تھا کہ دسترخوان پر سے جو کھانا بچ جاتا وہ گھر میں واپس جانے کی بجائے پہاڑوں کی چوٹیوں پر ڈال دیا کرتے تھے تاکہ صحرائی پرندے بھی کھائیں اور اپنا پیٹ بھر سکیں۔ اسی دستور کی بنا پر انہیں مطعم الطیر یعنی پرندوں کو کھانا کھلانے والے کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس ہماگیر جود و سخا کے ساتھ مصیبت زدوں کی مصیبت میں کام آنا اپنا اخلاقی اور منصبی فریضہ سمجھتے تھے۔ ایک جلیل القدر باپ کے بیٹے تھے، تاریخ عالم کا رخ پھیر دینے کی صلاحیتوں سے مالا مال 10 بیٹوں کے باپ تھے۔ ایک روز آپ حتیم میں تشریف فرما تھے، آپ کے 10 بیٹے شیروں کی طرح آپ کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ ایک اعرابی وہاں سے گزرا، یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی مملکت بنانا پسند کرتے ہیں تو اس کے قیام کے لیے اس قسم کے جوان مرد پیدا فرما دیتا ہے۔ محترم دوستو، آپ کی زندگی کا ایک عظیم واقعہ خانہ کعبہ پر ابرہہ کی لشکر کشی ہے۔ شاہ حبشہ نے یمن فتح کرنے کے بعد اریات کو اپنا گورنر مقرر کیا اور ابرہہ کو اس کا نائب کیا۔ جلد ہی ان میں اقتدار کی کشمکش شروع ہوئی، چنانچہ اریات اور ابرہہ دونوں کے لشکر جنگ کے لیے صف آرا ہوئے۔ ابرہہ نے تجویز پیش کی کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی فوجوں کو آپس میں لڑائیں اور عوام کو موت کے گھاٹ اتاریں، بہتر یہ ہے کہ ہم آپس میں زور آزمائی کریں، ہم میں سے جو غالب آ جائے ساری فوج اس کے پرچم کے نیچے جمع ہو جائے۔ اریات نے ابرہہ کی تجویز کو پسند کیا
دونوں اسلحہ سے آراستہ ہو کر میدان میں آئے اور باہمی جنگ شروع ہو گئی، جس میں اریات مارا گیا اور اقتدار ابرہہ کو منتقل کر دیا گیا۔ اس نے شاہ حبشہ کو خوش کرنے کے لیے ایک عظیم الشان اور انتہائی خوبصورت گرجا تعمیر کیا، جو اس زمانے میں اپنے آپ میں ایک بے مثل مکان تھا، اور اپنے بادشاہ کو خط لکھا کہ میں نے تیرے لیے ایک ایسا کلیسا بنایا ہے جو بے نظیر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ مکہ میں حج کعبہ کے لیے جاتے ہیں ان کو یہاں حج کرنے کی دعوت دوں، اور اگر وہ اس دعوت کو قبول نہ کریں تو کعبہ کو پیوند خاک کر دوں۔ جب کعبہ ہی موجود نہ ہوگا تو لوگ خود ہی مجبوراً اس کلیسا کا حج کرنے اور اس کے طواف کرنے کے لیے یہاں آنے لگیں گے۔ دوستو، اہل عرب کو جب ابرہہ کی اس مذموم نیت کا علم ہوا تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ چنانچہ بنی کنانہ کا ایک فرد اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے اس کنیسہ میں گیا اور فرصت پا کر وہاں قضائے حاجت کر کے اسے گندا کر ڈالا۔ جب اس واقعہ کی اطلاع ابرہہ کو ملی تو اس کے سینے میں آتش انتقام بھڑک اٹھی اور بڑے جوش و خروش سے اس نے مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اہل یمن بھی کعبہ شریف کی دل سے عزت و توقیر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو اس کے ساتھ جنگ کرنے کا عزم کیا۔ یمن کے ایک سردار ذو نفر نے اپنی قوم کو ابرہہ کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دی تاکہ وہ بیت اللہ شریف کو اس کی ناپاک کوششوں سے بچا سکے۔ قوم کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے میدان جنگ میں اتر پڑی۔ فریقین میں زبردست جنگ ہوئی، لیکن ذو نفر اور اس کے ساتھی زیادہ دیر ابرہہ کے ظلم و ستم کے سامنے ٹھہر نہ سکے اور ان کو شکست ہوئی، اور ذو نفر کو جنگی قیدی بنا کر ابرہہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابرہہ نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو ذو نفر نے کہا، اے بادشاہ، تو مجھے قتل نہ کر، بلکہ میری زندگی تیرے لیے میری قتل سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ ابرہہ نے اس کی جان بخشی، لیکن اس کو مہم کے انجام تک قید رکھا۔ دوستو، ابرہہ وہاں سے روانہ ہوا۔ جب بنی مخشم کے علاقے سے گزرا تو نفیل بن حبیب خشعمی نے قبائل عرب کو ساتھ ملا کر اس کے ساتھ جنگ کی، لیکن اس دفعہ بھی ابرہہ کو شکست نہ ہوئی۔ نفیل جب قیدی بنا کر اس کے سامنے پیش کیا گیا تو نفیل نے کہا، اے بادشاہ، مجھے قتل نہ کرو، سرزمین عرب میں میں تمہارے لیے رہنما کا کام کروں گا، اور میں خشم کے 2 قبیلوں کی طرف سے اظہار اطاعت کے لیے اپنے دونوں ہاتھ تیری خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ابرہہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ جب ابرہہ نے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی شروع کی تو نفیل بطور رہنما اس کے ساتھ تھا۔ جب ابرہہ کا گزر طائف سے ہوا تو مسعود ثقفی اپنے قبیلہ ثقیف کے چند آدمیوں کو لے کر اس کی پیشوائی کے لیے نکلا اور اسے کہا، اے بادشاہ، ہم تیرے غلام ہیں اور تیرے ہر حکم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ہمارے دلوں میں تیری مخالفت کا کوئی شائبہ نہیں، اور ہمارا یہ معبد وہ نہیں جس کو گرانے کے لیے تو نکلا ہے۔ ہم تمہارے ساتھ ایسا آدمی بھیجیں گے جو تمہاری رہنمائی کرے گا۔ طائف میں جو معبد تھا اس میں انہوں نے لات کا بت رکھا ہوا تھا، اس کی پرستش بھی کی جاتی تھی اور اس کے کوٹھے کا طواف بھی کیا جاتا تھا۔ اہل طائف نے ابرہہ کے ساتھ ابو رغال نامی ایک شخص کو بھیجا تاکہ وہ اسے مکہ جانے کا راستہ بتائے۔ ابرہہ ابو رغال کی معیت میں طائف سے روانہ ہوا، یہاں تک کہ مخمس پہنچا۔ یہاں اس نے آرام کے لیے قیام کیا۔ ابو رغال کی زندگی کی مہلت پوری ہوئی، وہیں ہلاک ہوا اور اسے وہیں زمین کے نیچے دبا دیا گیا۔ اہل عرب آج بھی جب کبھی وہاں سے گزرتے ہیں تو ابو رغال کی قبر پر سنگ باری کرتے ہیں۔ دوستو، اسی اثناء میں ابرہہ نے ایک حبشی فوجی افسر جس کا نام اسود بن مقصود تھا، جو اس کے گھڑ سوار دستے کا افسر تھا، اسے مکہ کی طرف بھیجا۔ مکہ کی چراگاہوں میں قریش اور دیگر قبائل کے جو اونٹ چر رہے تھے ان کو ہانک کر وہ ابرہہ کے پاس لے آیا۔ ان اونٹوں میں 200 اونٹ جناب عبد المطلب کے بھی تھے۔ آپ اس وقت قریش کے سردار تھے۔ قریش، کنانہ، حذیل کے قبائل نے ارادہ کیا کہ ابرہہ کا مقابلہ کریں، لیکن اس کی بے پناہ قوت کے سامنے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا، اس لیے اس سے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا۔ دوستو، ابرہہ نے اپنا خاص قاصد اہل مکہ کی طرف روانہ کیا، اس کا نام حبات الحمیری تھا، کہ تم جاؤ اور اس شہر کا جو رئیس ہے اس سے جا کر ملاقات کرو اور اسے یہ کہو کہ بادشاہ تمہیں کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے نہیں آیا، میں اس کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم میرے راستے میں حائل نہ ہو تو مجھے تمہاری خون ریزی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اور اگر وہ میرے ساتھ جنگ کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو اس کو میرے پاس لے آنا۔ دوستو ہبات جب مکہ میں داخل ہوا تو اس نے پوچھا کہ قریش کا سردار کون ہے۔ جب معلوم ہوا کہ عبد المطلب ہیں، یہ شخص ان کے پاس گیا اور ابرہہ کا پیغام سنایا۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ بخدا ہم اس کے ساتھ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ اس کے ساتھ لڑائی کر سکیں۔ جی اللہ